معلوم نہیں کہ آج شمالی محلہ میں ہر اتوار کے دن عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے؟ ہم لوگ وہاں جایا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ ارے ناجینا، یہ اجتماع کیا ہوتا ہے؟ سنتے سنتے تو میرے کان ہی پک گئے ہیں۔ جب دیکھو اجتماع، جب دیکھو اجتماع۔ استغفر اللہ۔ دنیات مکتب میں ہر عمر کے بچوں کا اور بچیوں کا تعلیم کا نظم کیا گیا ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں یا بڑے ہوں۔ اسی سلسلے میں ہفتے میں ایک دن اجتماع رکھا جاتا ہے تاکہ کچھ حضرات جو بچپن میں تعلیم سے دور رہے، نہیں سیکھ پائے کسی مجبوری کے تحت، تو وہ ایک دن اتوار کا دن ہوتا ہے جس میں وہ لوگ آتی ہیں اور اپنی باتوں کو سنتی ہیں، ان کے سامنے مسائل کو پیش کیا جاتا ہے، دن کی باتوں کو رکھا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے شارمین، مسکان، فرحین کا گروپ ہے کہ وہ آئیں اور آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ارے بہن، آپ سب لوگ یہ کیسے سلام کا جواب دے رہی ہیں؟ کیا سلام کا جواب ایسے دینا چاہیے؟ ارے آپا، ہمیں تو ایسے ہی آتا ہے، آپ ہی بتا دیں۔ ارے بہن، سلام کا جواب ایسے دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اچھا۔ ارے آپا، آپ سب اتنی تیز دھوپ میں یہ نقاب لگائے کہاں جا رہی ہیں؟ ارے بہن، آپ کو معلوم نہیں کہ آج شمالی محلہ میں ہر اتوار کے دن عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے؟ ہم لوگ وہاں جایا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ ارے ناجینا، یہ اجتماع کیا ہوتا ہے؟ سنتے سنتے تو میرے کان ہی پک گئے ہیں۔ جب دیکھو اجتماع، جب دیکھو اجتماع۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، آپ سب یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے آپ لوگوں کو دین سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی خوف نہیں، اسی لیے آپ لوگوں کی زبانیں اول پل بکے جا رہی ہیں۔ اے لڑکی، خبردار جو آپ نے ہمارے اوپر الزام لگایا۔ آپ لوگ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہیں، ہم لوگ آپ لوگ سے زیادہ دین کے بارے میں جانتے ہیں۔ ارے بہن، آپ لوگ تو برا ہی مان گئی اور اپنے آپ کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ ہمارا مطلب آپ لوگوں کو برا بھلا کہنا نہیں تھا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو شخص ہمارے دین کی باتوں کا مذاق اڑائے تو فوراً اس کی اصلاح کریں اور دین کی فضیلت کو اس کے سامنے واضح کریں۔ ارے آپا، اجتماع میں کیا ہوتا ہے؟ اجتماع میں دین کی، اسلام کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو اجتماع میں جانے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا وہاں جانے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے سارے ثواب رکھے ہیں۔ ہم جتنی دور سے اجتماع میں چل کر جاتے ہیں تو ہمارے ہر قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ایک گناہ کی مغفرت کرتے ہیں۔ ارے آپا، اجتماع کے بارے میں اور کچھ بتائیں۔ جس جگہ پر اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے لے کر آسمان تک رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں، اور اجتماع ختم ہوتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہیں، پھر بھی وہ پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، میں ویسی مجلس سے آ رہا ہوں جہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے اس مجلس میں آنے والے سبھی لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اچھا اچھا، میں سمجھ گئی، اس میں ایک لڑکی ہوگی اور کہے گی نماز پڑھو، روزہ رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہی نا؟ اور کہتی ہے گانے مت سنو، فلمیں مت دیکھو، بے پردہ مت گھومو۔ اور کہتی ہے ٹی وی مت دیکھو، بازاروں میں مت گھومو، حافظ سنگھ کے کپڑے مت پہنو، لپسٹک مت لگاؤ، نیل پالش مت لگاؤ، وغیرہ وغیرہ، یہی نا؟ ارے بہن، آپ سب لوگ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
اور اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈال کر چلیں اور اپنے زیب و زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اور زمین پر اس طرح پاؤں مار مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے عورتوں کے لیے چہرے ہاتھ پاؤں کے علاوہ پورا جسم ستر ہے جس کا چھپانا فرض ہے۔ اچھا میں سمجھ گئی۔ ارے بہن، کیا آپ نے ظہر کی نماز ادا کی؟ نہیں۔ آپ نے ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ارے آپا، کان کھجانے کی تو فرصت ہی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھوں؟ ارے بہن، ابھی تو آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں دین کی بہت معلومات ہے، پھر یہ کیسا دین اور یہ کیسی دین سے محبت کہ 5 وقتی نماز پڑھنے تک کا فرصت نہیں۔ بہن، زبان سے کہنے سے کام نہیں چلنے والا، عمل مقصود ہے۔ اور سنیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے، اور فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز نمازی کے لیے قیامت کا نور ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر ہماری نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال اچھا، اگر ہماری نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال رد ہو جائے گا۔ نماز نمازی کے لیے قیامت کا نور ہوگا اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ۔ ویسے آپا، وقت ہی کہاں ملتا ہے جو نماز پڑھوں؟ ارے بہن، آپ وقت کی بات کر رہی ہیں، نماز پڑھنے میں تھوڑی نہ 2-4 گھنٹے لگتے ہیں، ہم تو گھنٹوں ٹی وی میں لگا دیتے ہیں، گھنٹوں میک اپ میں لگا دیتے ہیں، اور کوئی مہمان آئے تو 1-2 گھنٹہ یوں ہی گزر جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 2 آنکھیں دی، 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے اور ایسی تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، کیا ہم اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے اگر اللہ تبارک و تعالی یہ تمام نعمتیں آپ لوگوں سے چھین لیں تو آپ لوگ کیا کر سکتی ہیں؟ ارے آپا، اگر 1-2 وقت کی نماز چھوٹ بھی گئی تو کیا ہو جائے گا؟ توبہ توبہ، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو قبر میں بڑے بڑے سانپ آ کر ڈسیں گے اور بڑے بڑے بچھو آ کر ڈنک ماریں گے۔ ہم تو اپنے گھر کی چھپکلیوں سے ڈر جاتے ہیں، اگر ہوا سے دروازہ ہل جاتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، اور وہاں آخرت میں ہماری چیخ پکار سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور اس اندھیرے گھر یعنی قبر کے بارے میں آپ نے سوچا ہے وہاں کیا ہوگا؟ ارے آپا، ایسی باتیں نہ کریں، ڈر لگتا ہے۔ نماز تو پڑھنا ہی چاہیے، اور نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ ویسے آپا، آپ سب لوگوں کو یہ سب باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ ارے بہن، بہت سیدھی سی بات ہے، علم کی جگہ سے ملتا ہے۔ ہم لوگ روزانہ پابندی کر کے مکتب پڑھنے جایا کرتے ہیں اور وقت نکال کر محلے کے اجتماع میں بھی آیا کرتے ہیں۔ ویسے بہن، یہ ساری باتیں تو معلوم سبھی کو ہوتی ہے، مگر عمل کی فکر وہاں جانے سے ہوتی ہے، اور دل پر عمل کی فکر بھی ہوتی ہے۔ انسان جس ماحول میں رہے گا اس کا اثر اپنے آپ پڑتا رہے گا۔ اگر ہم زیادہ وقت اسلامی ماحول میں گزاریں گے تو ہمارے دل میں اسلام داخل ہوتا رہے گا، اور اگر ہم زیادہ وقت غیر اسلامی ماحول میں گزاریں گے تو ہمارے دل میں غیر اسلامی غفلتیں اور عادت داخل ہوتی رہیں گی۔ ارے آپا، اب ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگوں نے تو مکتب کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ارے بہن، کیا آپ لوگوں کو پتا نہیں، ہمارے شمالی محلے میں دینیات مکتب کھلا ہے، ہم سبھی لوگ وہاں پہ پڑھنے جایا کرتے ہیں۔ وہاں پہ بڑی بچیوں کا بھی الگ سے کلاس ہوتا ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو وہاں پہ داخلہ لے سکتی ہیں۔ انشاءاللہ۔ اچھا آپا، اب اجازت دیجیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راضی ہے ہم راضی ہے اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔